بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ اس طرح سے ہے کہ لاہور ڈی ایچ اے میں اسکاس ڈیل امریکن انٹرنیشنل اسکول میں جو ہے ایک معصوم بچی کو کچھ لڑکیوں نے، جو وہاں کی ہی اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو جو ہے وائرل ہو گئی۔ اس سے پہلے ہم سٹوری کی بات کریں، آپ یہ جو ویڈیو ہے یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ اینگل پکڑ جو فیکٹس سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جو لڑکیاں جنہوں نے معصوم لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس حوالے سے جو ایف آئی آر سامنے آ گئی ہے، جو درخواست کا متن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کچھ لڑکیاں تھیں جو کہ ڈرگ ایڈکٹڈ تھی، تو انہوں نے جو ہے دوسرے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اپنے ٹریپ میں لانے کی کوشش کی، ان کو بھی اس مکروہ فعل میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی بنیاد پر یہ جو وکٹم ہے اس کی والدہ نے جو ہے وہ ایک کوئی ویڈیو تھی وہ ان کے والدین کو سینڈ کیا۔ ان کو غصہ تھا، رنجش تھی، اور انہوں نے اسی بیس پر جو ہے اسکول میں آ کر اس معصوم بچی کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس میں دو چار پہلو زیر غور ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ درخواست کے متن کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ الیجڈلی ان کے پاس چھری بھی ہے اور انہوں نے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا ہے، مطلب خدا نخواستہ وہ موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ایک سوسائٹی کے اندر اسٹوڈنٹس میں اور اسپیشلی بچیوں میں جو ہے ایک خوف و ہراس اس وقت پائی جاتی ہے۔ تو اس کے مطابق اب ایف آئی آر میں جو ہے 354 کا جو سیکشن ہے، اچھا چوری کا سیکشن ہے، اور اسی طرح سے جو ہے ایک اور دفعہ بھی شامل ہے اسی نوعیت کا، لیکن اس میں اب مزید سیکشن اس میں ایڈ ہونے چاہیے تھے، جس طرح کی 324 اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا، اچھا 780A کا۔ بے شک جو ملزمان ہیں وہ مائنر ہے، لیکن آپ جو سیکشن جو بنتا تھا وہ انکلوڈ کرتے، اس کے بعد جب کیس پروسیڈ ہوتا تو معلوم ہوتا کہ کس کس پہ یہ دفعات اٹریکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، وہ بعد میں کورٹ کا یہ معاملہ تھا۔ لیکن اوورال جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ بھی پولیس نے وہاں پہ ایک نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو بچیاں ہیں وہ ایک بہت ہی ایلیٹ فیملی سے بلونگ ہے اور ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، اس وجہ سے انفلوئنس کیا گیا، وٹ ایور جو بھی ہے۔ اب ان کا جب ایف آئی آر کاٹی گئی تو انہوں نے جو ہے بیل بیفور اریسٹ کے پٹیشن موو کی سیشن جج کے پاس، اور ان میں وہاں ان کی انٹرم ان کو ریلیف مل گئی ہے۔ بیفور اریسٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پولیس ہراسمنٹ سے بچے، آپ کے ریپوٹیشن ڈیمیج نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کے خلاف فیک ایف آئی آر کرتے ہیں یا جعلی اس طرح کا کوئی مقدمہ بناتا ہے، لیکن یہاں پہ تو پبلکلی ایک کرائم ہوا ہے، ویڈیو بھی موجود ہے اور انہوں نے خود اس کو وائرل کیا ہے، تو سب کچھ آن دی ریکارڈ ہے، تو اس کے باوجود بیل ہو گئی۔ لیکن پھر بھی چلے، یہ ایک انٹرم ہے، اب فائنل جو کنفرمیشن آف دی بیل ہوگا وہ 30 جنوری کو اس نے ہونا ہے۔ اب بات کیا ہے؟ اب یہ سارا جو معاملہ ہوا یہ ایک انڈرسٹوڈ ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں یہ روز کا ایک معمول بن چکا ہے۔ کچھ لوگ اس کو کمپلین ہی نہیں کرتے، درگزر کرتے ہیں یا جو آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو سوشل میڈیا پہ آتی ہے یا لوگوں کو خبروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے بھی خطرناک قسم کے ہینیس قسم کے آفنسز ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ڈی ایچ اے میں اسکاس ڈیل اسکول میں ہوا ہے، جو کہ ایک ایلیٹ کلاس
تصور کیا جاتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دی ہوئی ہے سوائے عقل و شعور کے، باقی سب کچھ تو ہے. اس کی طرح کا ایونٹ ہونا تو یہ عدم برداشت اور یہ کلچر جو ہمارے سوسائٹی میں پریویل کر رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، اچھا قانون کو کچھ نہیں سمجھنا، کورٹ سے ان کو ریلیف ملنا، اس کنسیپٹ کی وجہ سے اب ہر معاملہ اب ہر کوئی اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کرتا ہے. وکیل بھی وہی بنتا ہے، جج بھی وہی بنتا ہے، عدالت بھی آؤٹ آف دی کورٹ لگتی ہے. تو اس طرح جو ہوگا یہ پورے اسٹیٹ کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے. اور جب اوپر لیول پہ جس کو ایلیٹ سمجھا جاتا ہے، ڈی ایچ اے ایک پوش علاقہ ہوتا ہے، وہاں پر اس طرح کی سچویشن، اب جو وکٹم ہے وہ بھی کوئی عام لڑکی تو نہیں ہے، وہ بھی جاپان کا اس کے پاس نیشنلٹی ہے، افریقہ کا نیشنلٹی ہے، اور ان کے والد بھی، ان کو بھی ہم ایلیٹ ہی کہیں گے. تو جب اس کلاس میں جب کسی امیر کے ساتھ، جس کا جو لا نوئنگ پرسنلز ہے، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے، تو اگر آپ کسی عام قصبے میں جائے، عام مارکیٹ، بازار، چوک چوراہوں پر بہت ہی ورسٹ کنڈیشن ہے. وہاں پر ہر کوئی، وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، وہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے، وہاں پہ اپنا جو ہے فیصلہ لوگ سنا کر چلے جاتے ہیں. تو اب گورنمنٹ کو بڑا ایک سیریس نوٹ پر اس کو ایک ٹیسٹ کیس لینا چاہیے کہ ہمارے اسکولوں میں اور ہمارے ایلیٹ کلاس میں، ہمارے پوش علاقے میں جب لا اینڈ آرڈر کی، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہے، تو عام عوام کا کیا کچھ ہو رہا ہوگا. بینگ اے لائر ہمیں معلوم ہے کورٹ کچہری میں کس طرح کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیسز آتے ہیں اس میں معلوم ہوتا ہے. تو یہ سارا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ یہ ہم اس کو منیمائز کر سکے. اب لوگ یہاں سے بھاگ رہے، کل ان کا جو والد صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے یار میں تو آیا تھا باہر سے یہاں پاکستان میں تو اوورسیز ہوں، میں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے آیا تھا، یہاں پر پیسے لے کر کے آیا تھا، بزنس کرنا چاہتا تھا. اب یہاں پر ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہماری زندگی محفوظ نہیں ہے، اب وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں. اب خدا نہ خواستہ یہ سچویشن رہے تو یہ ملک تو کسی کے لیے رہنے کے قابل نہیں ہے. تو بینگ اے نیشن ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں اس کو کنڈیم کر لے. بے شک ہو سکتا ہے یہ کچھ دنوں میں یہ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ ہو، کسی پریشر کی وجہ سے، یا کوئی دوسرے ہوتا ہے، سوسائٹی میں معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ نیشن جو ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ایک ابھی لعنت بھیجنے کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، یہ جو ملزمان ہیں جو بھی اس میں شامل ہے، وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ دیکھیں جی سوسائٹی اس چیز کو انڈورس نہیں کرتی. اب ان کے پیرنٹس بھی، یہ لوگ خود بھی ایلیٹ کلاس ان کو سمجھا جاتا ہے، سو کالڈ ایلیٹ ہے، اب ان کا بھی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہاں پہ بھی عقل شعور والے لوگ ہوتے ہیں. جب ہم سارے ان سے سوشل بائیکاٹ کریں گے، ان کو ہم ڈسکریج کریں گے، تو وہاں بھی لوگ کہیں گے یار یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، یہ کوئی انسانوں والے کام تو آپ لوگوں نے کیا نہیں ہے. تو شرم ان کو آتی نہیں ہے، شرم آنی چاہیے. اب بجائے کہ معافی مانگے اس فیملی سے، وکٹم سے، اب انہوں نے جو ہے کیس کورٹ میں کیا ہے کہ ہم بے قصور ہے جی، ہمارے اوپر الزام لگایا گیا ہے، ورسو جو چیزیں ہیں. اب جو ہے لیگلی اس میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے لکوناز ہے ایف آئی آر میں، بیل پٹیشن میں. اب بیل پٹیشن میں انہوں نے اسکول کا نام ہی غلط لکھا ہوا ہے، اسکالرز ڈیل، اس طرح کر کے انہوں نے فیک کنسیلمنٹ آف دی فیکٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن وہ بھی اپنی جگہ پہ، کیس نے ابھی آگے چلنا ہے تو مزید چیزیں سامنے آئے گی، لیکن ایز اے سوسائٹی اس کو جس طرح سے کنڈم کیا گیا ہے وہ بہت زبردست، شاندار ہے. اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے ایک مورلی ایک کرائٹیریا سیٹ کرے، دیکھیں جی ہماری یہ جو ہے ریڈ لائن ہے، اس سے بینگ اے سوسائٹی ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے. تب جا کے ہماری زندگیاں، ہماری عزتیں، ہماری جو جان و مال ہے وہ محفوظ رہیں گے. ادروائز اس وقت بہت برا ایک صورتحال ہے. لوگ جو ہے کسی لا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کورٹ میں ان کی اس طرح سے سزائیں نہیں ہو رہی ہے. تو وی شوڈ ہیو ٹو بی اے ریسپانسبل سٹیزن کہ ہم اس طرح سے اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں.